اللہ کے ولی کو ماننا ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی تعلیمات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کو بھی مانا جائے اور اس کی تعلیمات کو بھی مانا جائے۔ جب اس کی تعلیمات کو مانا جائے گا تو پھر حقیقت میں وہ بندہ اس اللہ کے ولی کو مانتا ہے جو اللہ کے ولی کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن، آپ کا نام نامی علی ہے، علی بن عثمان، اور آپ کا لقب ہے داتا گنج بخش علی اجمیری۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ آپ 8 پشتوں کے بعد حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جڑ جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی عمر میں ہی بہت محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کو ماننے والے ہیں تو آپ کی تعلیمات کو بھی مانیں۔ ویسے تو نہیں آپ کے مزار اقدس پر ہر وقت اتنا رش رہتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ آپ کے مزار اقدس پر قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ آپ دن جائیں، رات جائیں، دوپہر جائیں، شام جائیں، رات کے کسی حصے میں بھی آپ مزار اقدس پر حاضری دینے کے لیے پہنچے، آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ضرور نظر آئے گا۔ یہ آزما کر دیکھیے، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے چرچے زمینوں پر بھی کر دیتا ہوں، آسمانوں پر بھی کر دیتا ہوں۔ اور پھر رب ذوالجلال کا حکم ہے جسے قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دیتا ہے۔ لوگ پھر اس بندے سے، اس ہستی سے، اس شخصیت سے پیار کرتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ تو حضور داتا صاحب نے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مگن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو داتا صاحب کی طرف پھیر دیا، داتا صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست کر دی۔ آپ بچپن سے ہی تعلیم اور علم حاصل کرنے کا اتنا شوق رکھتے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بنا ہوا مدرسہ، آپ اس میں عظیم درسگاہ میں آپ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ ایک دن سلطان محمود غزنوی کا جب اپنے مدرسہ کے قریب سے گزر ہوا تو اس نے اپنے مدرسہ کے اندر وزٹ کیا، مدرسہ میں آیا تو جتنے بھی طلباء تھے وہ بادشاہ کی زیارت کے لیے دوڑے، لیکن حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مطالعہ کے اندر، اپنی اس تعلیم و تعلم کے اندر، اپنی اس درس و تدریس کے اندر اس قدر مستغرق تھے کہ طالب علم اٹھ کے جا رہے ہیں، لیکن حضور داتا گنج بخش اتنے مگن ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا ہے اور کون جا رہا۔ جب آپ کے استاد نے آپ کو بلا کر فرمایا اے علی دیکھو کون آیا ہے، تو جب آپ نے سلطان محمود غزنوی کی طرف نظر کی، ایک طرف کم سن طالب علم ہے، چھوٹی عمر کا طالب علم ہے، اور ایک طرف بادشاہ ہے سلطان محمود غزنوی ہے، لیکن جیسے ہی اس نو عمر اور کم سن طالب علم کے چہرے پر نظر ڈالی سلطان محمود غزنوی نے تو تجلیات کی تاب نہ لا سکے، یہ حسنی حسینی سید تھے، تاب نہ لا سکے، صرف نظریں جھکا کر مدرس سے کہنے لگے بخدا یہ بچہ ہمارے مدرسوں کی زینت بن گیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا، مختلف ملکوں کا سفر فرمایا اور بہت سے جید علماء اور جید صوفیاء کرام سے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے اندر 300 مشائخ سے آپ نے فیض حاصل فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش علی 300 مشائخ، جید علماء، جید محدثین سے 300 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن سے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے فیض حاصل فرمایا۔ اور پھر آپ نے آگے جب فیض بانٹا ہے تو پھر وہ 300 یا 3000 نہیں بلکہ لاتعداد لوگوں کو ہم نے اپنا فیض بانٹا ہے۔ آج بھی حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ درگاہ، یہ مزار اقدس جو آج لاہور کے اندر موجود ہے، اس میں صرف میں اور تم نہیں جا رہے، صرف ہم نہیں جا رہے، یہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مزار اقدس ہے جہاں پر گولڑے کا تاجدار حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حاضری دیا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ مزار اقدس ہے جس سے خواجہ خواجگان عطائے رسول والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ یہ وہ مقدس درگاہ ہے